حسبنا الله ونعم الوكيل يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وأمة محمد أجمعين إلى يوم الدين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمدللہ آج 3 نومبر 2024 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 171 ہونے جا رہا ہے. آپ کے یہ ریئل ٹائم کوسچنز پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں. انشاءاللہ تعالی میں انہیں بعد میں ڈسکس کروں گا. پہلے کرنٹ افیئر کے طور پر ایک کریٹیکل ایشو میں نے ڈسکس کرنا ہے، اور وہ آج کل جو پاکستان میں آئینی ترامیم کا سلسلہ جاری ہے، اس سلسلے میں نے 26ویں جو آئینی ترمیم ہے اس کے حوالے سے پچھلے ویک آلموسٹ 1.5 گھنٹے کی گفتگو کی تھی. اسپیسیفکلی جو اس کا آرٹیکل 38F ہے جو اسلامک بینکنگ کے پوائنٹ آف ویو سے ہے، اور پاکستان میں ربا کے خاتمے کے لیے 1973 کے آئین میں صرف ایک جنرل سٹیٹمنٹ دی گئی تھی کہ ربا ختم کیا جائے گا، سود ختم کیا جائے گا. لیکن اس 26th امینڈمنٹ کے اندر کانسٹیٹیوشن کی اس کی ڈیٹ بھی آ گئی ہے، اور وہ ہے 1 جنوری 2028. اس سے پہلے ربا فری کر دیا جائے گا پاکستان کی بینکنگ کو انشاءاللہ تعالی. آلریڈی بھی میجورٹی اب اس طرف شفٹ ہو رہے ہیں، کیونکہ میزان بینک نے جو ریکارڈ بزنس کیا ہے اس کے بعد سب لوگ پیسے کی لالچ میں، اسلام کی محبت میں نہیں، پیسے کی لالچ میں اسلامک بینکنگ کی طرف شفٹ ہو رہے ہیں. یہ ریالٹی ہے. میں پچھلی دفعہ اس کے اوپر بول چکا ہوں. اور اسلامک بینکنگ کیا ہے، کنونشنل بینکنگ سے اس کا فرق کیا ہے، ڈفرینسز میں نے بتائے تھے. پھر قسطوں کا جو کاروبار ہے، اسی طریقے سے مارٹگیج، ڈراپ شپنگ، اشیاء کو گروی رکھنا، کار فائنینسنگ، یہ تمام جو تفصیلات اسلامک بینکنگ سے جڑی ہوئی ہیں میں نے ساری ایک جگہ جمع کر دی ہیں. حلال اور حرام کاروبار کے جو اصول ہیں وہ بھی بتا دیے تھے. اس میں وہ ویڈیو دیکھنے والی ہے. پچھلے سنڈے والے دن 170 نمبر جو ہمارا پبلک سیشن تھا اس میں نے شروع کا آلموسٹ 1.5 گھنٹہ اسی کے اوپر لگایا تھا. اب چونکہ اس سے اگلی ایک آئینی ترمیم بھی پائپ لائن میں ہے 27th، اور آپ مختلف ٹاک شوز میں سن رہے ہیں کہ اگلی آئینی ترمیم بھی آنے والی ہے. تو میں نے 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے بھی ریکویسٹ کی تھی، اور آج پھر سے کر رہا ہوں. اپنے جو طاقتور حلقے ہیں، خواہ وہ اسٹیبلشمنٹ ہو، جوڈیشری ہو، یا پولیٹیکل گورنمنٹ ہو، جو بھی ہے، کہ اس 27ویں آئینی ترمیم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان کے آئین میں جو توہین رسالت سے متعلق قانون ہے 295C، اس میں توبہ کی شک ایڈ کر دی جائے. ویسے تو ہمیں اس قانون سے بھی کئی ایک چیزوں میں ریزرویشن ہے، ہم اس کو انڈر ڈسکشن نہیں لاتے. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، کنسنسس کے ساتھ اگر انہوں نے ایگری کیا ہے تو اس میں توبہ کی شک ایڈ کی جائے. اسی طریقے سے توہین صحابہ سے متعلق یا توہین اہل بیت سے متعلق جو 298A ہے، اس کے اندر بھی توبہ کی شک ایڈ کی جائے. کیونکہ کوئی بھی مسلمان
ایون پاکستان میں رہنے والا نان مسلم بھی کبھی بھی جان بوجھ کر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین نہیں کرے گا. یہ ہو ہی نہیں سکتا. سلپ آف ٹنگ ہو سکتا ہے یا بات سمجھنے میں کوئی فرق لگ سکتا ہے, یہاں تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. تو اگر یہ توبہ کی شک ایڈ ہو جائے تو یہ جو قتل و غارت کا بازار گرم ہے اور پاکستان کو ان زومبیز نے, دہشت گرد مولویوں نے جہنم بنا دیا ہے, دیندار طبقے کے لیے بھی اور نان مسلمز کے لیے بھی, اس سے چھٹکارا مل سکتا ہے. اس لیے آج میں نے اسپیشلی اس سے متعلق ذرا تفصیلی گفتگو کرنی ہے. ویسے تو میں مختلف مواقع کے اوپر ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرتا ہوں, لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ ایک جگہ یہ ساری چیزیں, ہماری گزارشات جمع ہو جائیں تاکہ ہمارا مقدمہ پبلک کو پتہ چل جائے, بڑوں کو پتہ چل جائے. میں نے ویسے ان آفیشیلی بڑوں تک یہ بات پہنچا دی ہوئی ہے. ریکارڈنگ تو میں ابھی کروا رہا ہوں نا, پچھلے ایک ویک میں نے یہ بات اپنی بڑوں تک پہنچا دی ہے کہ آپ اس کے اوپر غور و تفکر کریں. ہم نہیں کہتے 295C کو آپ ختم کر دیں, وہ اپنی جگہ رہے, 298A اپنی جگہ رہے, لیکن اس میں توبہ کی شک ایڈ کریں تاکہ یہ جو چور دروازہ ہے کہ لوگ توہین مذہب کی آڑ لے کر اپنی ذاتی دشمنیاں نبھاتے ہیں وہ ختم ہو جائے. اس کے لیے میں نے پہلے بھی مختلف ویڈیوز کے اندر عرض کیا تھا کہ توہین سے متعلق جتنے بھی قوانین ہیں ان میں جو سب سے بڑا سکم ہے وہ یہ ہے کہ توہین کی ڈیفینیشن واضح نہیں ہے کہ توہین کسے کہا جاتا ہے. مثلا اہل تشیع کے ہاں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت ثابت نہیں ہے. اہل سنت انہیں صحابی مانتے ہیں, اگرچہ خلیفہ راشد سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے بغاوت کی وجہ سے انہیں پولیٹیکلی باغی سمجھتے ہیں, لیکن اہل سنت انہیں صحابی کے طور پر ٹریٹ کرتے ہیں, رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہتے ہیں. اب ہمارے نزدیک یعنی اہل سنت کے منہج کے نزدیک تو ان کی صحابیت ثابت ہے, لیکن اہل تشیع کے نزدیک وہ صحابی نہیں ہے. لہذا اب جب وہ ان کے بارے میں کوئی کومنٹس کریں گے تو وہ ہم اہل سنت کے ہاں تو توہین شمار ہو سکتا ہے, لیکن اہل تشیع کے ہاں توہین شمار نہیں ہوگا. اور اسی کو آپ ایکسٹراپولیٹ کریں, وہ بزرگ بابے جن کو انڈیا پاکستان کے لوگوں نے اپنا پیشوا مانا ہوا ہے اور ان کی طرف منسوب کتابیں وہ خود پرنٹ کر رہے ہیں, ان کتابوں کے اندر ایسی ایسی گستاخیاں موجود ہیں حتیٰ کہ ان لوگوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے ہوئے ہیں. ہمارے نزدیک تو ان بزرگوں کی بھی کوئی بزرگی ثابت نہیں ہے. لہذا اگر کوئی ان کی توہین کرتا ہے تو وہ عین اسلام ہے, کیونکہ چشتی رسول اللہ یا تھانوی رسول اللہ یا شبلی رسول اللہ کو اگر ہم غلط نہیں کہیں گے تو ہمارا خود اسلام فارغ ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. تو یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. لہذا توہین کی جو ڈیفینیشن ہے یہ کرنی پڑے گی. اس طرح آپ جنرل سٹیٹمنٹس دیں گے تو آپ جس کو چاہیں اس کو توہین مذہب کا الزام لگا دیں. اگر ہم توہین رسالت لگانے پہ آئیں تو میرے نزدیک تو یہ تمام فرقے جو ہیں ان کے اوپر توہین رسالت لگتی ہے کہ جنہوں نے قرآن و سنت کے مقابلے کے اوپر اپنے بزرگ بابوں کی تعلیمات کو پرائورٹی دی ہوئی ہے. اس سے بڑی کوئی گستاخی ہو ہی نہیں سکتی.